السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الآیہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اخرجہ البخاری. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. خرجه الطبراني. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان اور شب برات کی شرعی حیثیت. جب ہم شرعی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات واضح رہے کہ شرعی حیثیت سے مراد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان، کتاب اللہ، قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صحیح سمجھ بھی لازمی ہے اس روشنی کے لیے. تو آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شعبان کے مہینے کی کیا کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے، اور شب برات کی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اور اس رات کی حقیقت کیا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کو فضیلت عطا فرماتا ہے. بعض مہینے فضیلت والے مہینے ہیں، بعض دن فضیلت والے دن ہیں، بعض راتیں فضیلت والی راتیں ہیں، بعض جگہیں فضیلت والی جگہیں ہیں، اور بعض لوگ فضیلت والے ہیں. لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں، بشر ہیں، نور نہیں ہیں، حقیقتاً بشر ہیں، نوری بشر بھی نہیں ہیں، لیکن بشر میں سے سب سے عظیم بشر ہیں، سب سے اعلیٰ بشر ہیں، سب سے افضل بشر ہے.
اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، المصطفین الاخیار ہیں. اور جگہ میں سے اللہ تعالیٰ کا پاک گھر کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. الحرم المکی اور حرم مدنی بھی، حرمین شریفین. حرمین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان دونوں جگہوں کی اپنی اپنی حرمت ہے. یہ حرمت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیا صرف ایک عالم نے کہہ دیا اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا ہے، یا ان جگہوں کی فضیلت ہے؟ اسی طریقے سے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے ذکر ہے قرآن مجید میں، رمضان کے مہینے کے ذکر ہے صحیح حدیث میں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، بعض مہینے حرمت والے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثبوت ہے. اور حرمت کا مہینہ کہا تو اس کی فضیلت ثابت ہوئی، حرمت والی جگہ کہی اس کی فضیلت ثابت ہوئی. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے، صحیح حدیث میں ان 4 مہینوں کا ذکر ہے. 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور چوتھا مہینہ الگ سے ہے. رجب کا مہینہ الگ سے مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اور جو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ شرعی حیثیت ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کسی اور چیز کی شرعی حیثیت بھی ہے تو ثبوت ہونا چاہیے. اچھا لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ثبوت ہونا چاہیے نا. کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثبوت ہے. یہ شرعی حیثیت ہے ان مہینوں کی اور اس عظیم رات کی. یہ ہمارے پاس ترازو ہے، آئے اس ترازو پہ ہم تولتے ہیں. شعبان کے مہینے کو اور شب برات کو. شعبان کے مہینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ ایک پیارا قصہ ہے حدیث سے پہلے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے سال میں سے جیسے کہ آپ شعبان کا روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے کا روزہ نہیں رکھتے، یعنی سوائے رمضان کے. رمضان کا مہینہ تو فرض روزے ہیں، رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں آپ کو دیکھا کہ آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک شہر، ایک ایسا مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ یغفل الناس عنہ، جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے.
ایک شہر الحرام ہے اور ایک شہر الصیام ہے. رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے. تو لوگ ان دونوں کی اہمیت تو جان لیتے ہیں لیکن بیچ والے مہینوں کو بھول جاتے ہیں. اور غفلت سے کیا مراد ہے؟ اہمیت نہیں دیتے جیسے کہ اہمیت دینی چاہیے تھی. اس مطلب ہے اس مہینے کو اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ سن لیں. وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں، بلند ہوتے ہیں اعمال رب العالمین کی طرف. فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جو بلند ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حالت میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں. مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی حسن فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث میں صحیحین میں صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین سید عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق علیہ حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوں سوائے رمضان کے مہینے کے. فرض مہینہ ہے، فرض روزے ہیں، اور سب سے زیادہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ نمبر 1، اس مہینے میں اعمال بلند ہوتے ہیں، یہ فضیلت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہیں وہ روزہ ہے. اور روزے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے فرض عبادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نفل عبادات کرتے رہیں، نفل روزے رکھتے رہیں اس فضیلت والے مہینے میں اور فرائض ہم سے چھوٹ جائیں. نہ تو فرض نماز کی خبر ہے اور نہ ہی صلہ رحمی کا پتہ ہے، نہ والدین کی قدر ہے. تو کیا فائدہ ہے اگر ان نوافل روزوں سے یا ان روزوں کی وجہ سے آپ کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں تو چھوڑ دیں ایسے روزوں کو اور فرائض کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. تو پورے مہینے کی فضیلت تو آ گئی ہے، لیکن کیا اس مہینے میں روزے رکھنے کی کوئی تفصیل بھی ہے یا نہیں؟ تفصیل ہے. شعبان کے مہینے کے روزوں کا حکم جو ہے اس کے 3 احکام ہیں. مستحب ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھے مستحب ہے، اکثر دن کے روزے رکھے مستحب ہے. مکروہ ہے دوسرا حکم 15 شعبان کے بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے. یہ ان کے لیے ہے جو ابتدائی مہینے میں روزے نہیں رکھتے. اب رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان سے پہلے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، پھر رمضان میں کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ ان کے لیے حکم ہے تاکہ فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے اور رمضان کا روزہ فرض ہے. تیسرا حکم ہے حرام کا، اور یہ شعبان کا آخری 1 یا 2 دن ہے. اگر کوئی شخص شک کی وجہ سے شعبان کے آخری دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. یہ اس لیے ہے
جو احتیاطاً شعبان کو پورا کرنا چاہے تو یہ 3 احکام ہیں. شعبان کی فضیلت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے. کیا شب برات بھی کوئی فضیلت ہے؟ ہمارے پاس ترازو ہے نا، دلیل ہے تو فضیلت ہے، سر آنکھوں پہ ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. ذرا حقیقت ذرا بیان کر دیں، تعارف کر دیں اس رات کا. اور 15ویں شعبان کے متعلق بہت سارے احادیث موجود ہیں، اور اکثر احادیث ضعیف اور من گھڑت ہے، سوائے 1 یا 2 حدیث کے جس کا میں ذکر کروں گا. اور جیسا کہ اس خطبے کی ابتدا میں نے کہا تھا، شرع حیثیت سے مراد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی صحیح سمجھ بھی لازمی ہے. سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے ان نصوص کو کیسے سمجھا ہے. شب برات، اچھا پہلے یہ نام، میں بار بار شب برات کہہ رہا ہوں، پہلے نام کے بارے میں کچھ دو باتیں کہہ دیتے ہیں. شب برات 2 لفظ ہے، شب ہے اور برات ہے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں شب برات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں لفظ اردو ہے ہی نہیں، نہ شب کا لفظ اردو میں ہے اور نہ ہی برات کا لفظ اردو کا ہے. تو کہاں سے آیا ہے؟ پہلا لفظ فارسی ہے، ایران سے آیا ہے، اور دوسرا لفظ عربی ہے، عرب سے پہنچا ہے. کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے اور کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور سلف کے اقوال میں سے کسی کا بھی اس کا ذکر نہیں کہ اس لفظ سے کوئی رات یا اس نام سے کوئی رات موجود. عربی میں لیلۃ البراء کے نام سے کوئی لفظ آپ کو ملے گا نہیں. شب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ لیلہ ہوتے ہیں. اور برات سے کیا مراد ہے؟ دوری اختیار کرنا، قطع تعلقی کا اظہار کرنا. جن لوگوں نے اس رات کو ایجاد کیا ہے، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، سلف کے اقوال میں نہیں ہے، اور سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا، اور ان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رات ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی؟ 15ویں شعبان. پورے شعبان کا روزہ تو رکھا، اس حدیث میں شعبان کی فضیلت کا ذکر تو کیا ہے، 15ویں شعبان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ شب برات کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ اس مہینے میں ایک خاص رات ہے جس کا نام لیلۃ البراءت ہے، اس رات میں یہ اور یہ فضیلت یہ اور یہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ لفظ باہر سے آئے ہیں، اور یہ جو شب برات کا جو یہ نام ہے، یہ بر صغیر میں زیادہ استعمال ہو جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے. اور دوسری عجب کی بات یہ بھی سن لیں، 15ویں شعبان کے دن رافضوں کے 12ویں امام کی ولادت کا دن ہے. دیکھیں عجیب بات، دیکھیں آپ کس طریقے سے اہل بدعت نے
اپنی بدعت کو اہل سنت میں داخل کر دیا اور اکثر لوگوں کو شعور تک بھی نہ ہوا. اکثر لوگوں کو, سب کو نہیں, شعور والے بھی ہیں, سمجھ والے بھی ہیں, رد کرنے والے بھی ہیں. اور دوسری عجب بات یہ بھی ہے, یا تیسری, اب عجوبے سنتے جائیں, کہ 12ویں امام کا وجود ہی نہیں ہے. جن روایات میں ان کی جو معتبر کتاب اصول و کافی ہے, اچھا ولادت کے تعلق سے ایک روایت میں ہے کہ 255 ہے, دوسری میں 256 ہے, 1 سال کا فرق ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں, کیوں 12ویں امام کون ہے؟ محمد بن حسن العسکری. اچھا چوتھا عجوبہ سنیں, محمد نام بھی, اس میں بھی اختلاف ہے, رافضوں کا اختلاف ہے. ایک روایت میں ہے کہ نام محمد ہے, دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب تک ظاہر نہیں ہوگا کوئی نہیں, نہ نام جانے گا نہ کنیت جانے گا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں تضادات ہیں. عجب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ زہر اہل سنت میں کیسے گھولا ہے. زہر کی بات کرتے ہیں, فضیلت والی رات ہے, اور آپ کہتے ہیں زہر ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس رات کی فضیلت, پہلے سن لیں, پھر دیکھتے ہیں اس فضیلت کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زہر ہے کہ نہیں. جو ہم نے کرنا تھا کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, جو ہم نے نہیں کرنا تھا کیا ہم وہ تو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یطلع اللہ تبارک و تعالی, اور دوسری روایت میں ینزل اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں الی خلقہ, اپنے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں سماء الدنیا, دنیا والے آسمان پر, یعنی پہلے آسمان پر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور مطلع فرمات جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اپنے بندوں پر مطلع ہوتے ہیں. فی لیلۃ النصف من شعبان, 15 شعبان کی رات میں, فیغفر لجمیع خلقہ, اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں, جمیع خلقہ, الا سوائے, اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں, اتنی عظیم خوشخبری, اور الا بھی ہے, استثناء بھی ہے, یعنی بعض محروم بھی رہیں گے. سارے کے سارے خلق کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے الا لمشرک او مشاہد, سوائے مشرک کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا مشرک کی, او مشاہد, اور اس شخص کی مغفرت بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہے, کینہ ہے. یہ فضیلت ہے اس عظیم مہینے کی, اس عظیم رات کی. اللہ تعالیٰ نازل ہو جس کا اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا صفات میں صفت النزول بھی ہے, اللہ تعالیٰ نازل بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, مخلوق جیسے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم کیسے مان لیں, ہماری عقل نہیں مانتی, اس میں حرکت لازمی ہوتی ہے, اس میں عرش پھر خالی ہو جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے, نیچے کی طرف آنا ہے. یہ مری ہوئی عقل سوچتی ہے. یہ وہ عقل ہے جس عقل کو شرعی حد لگی نہیں, شرعی حدود میں اگر رہتی ہوتی ہے عقل تو کبھی بے عقل والی باتیں نہ کرتی.
جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، یہ روایت متفق علیہ روایت میں اگلے الفاظ طبرانی میں ہے جو شب 15 شعبان کے تعلق سے ہیں. اب شب برات نہیں کہیں گے نا، کیونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے 15 شعبان کی رات. اپنے تھوڑے سے الفاظ بھی درست کر لیتے ہیں، ترازو سیدھا کر لیتے ہیں، سیندھ بھی سیدھی ہو جاتی ہے. اسی کا نام صراط مستقیم ہے. اچھا، تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے 15 شعبان کے لیے، ابھی آئی نہیں ہے، اگر کوئی تیاری کرنی ہے تو سن لیا، تیاری کرے 15 شعبان کے لیے تیاری. اپنا عقیدہ درست کر لے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت جان لے، اور یہ بات دل میں بٹھا لے. عقل نہیں مانتی تو چھوڑے عقل کو، دل میں بٹھا لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے متعلق، اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں اپنے رب کے تعلق سے، وہ حق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچ ہے. ہم اس سب چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں جیسے کہ ہمیں خبر ملی ہے. جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہے. اور نام صرف وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سے حدیث میں ہوا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی خوبصورت اور اچھا نام اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے یا ایجاد کرے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء حسنى اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی خود اپنے رکھے ہیں نام. فَادْعُوهُ بِهَا، ہمارا کیا کام ہے کہ نیا نام ایجاد کریں یا ان موجودہ ناموں سے جن کی خبر ہمیں ملی ہے، جن کے ثبوت ہمارے پاس ہے، ان ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے ہم دعا کریں جیسے کہ حکم دیا گیا ہے. فَادْعُوهُ بِهَا حکم ہے، یہ شرعی وسیلہ ہے. جو وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں زندگی ساری اور بدعات کے راستے اختیار کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نام ہیں، میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ، مجھے پکارو. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنایا ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اس طریقے سے ہر نام میں صفت بھی شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت کو بھی وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم میں تیری رحمت سے تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمان الرحیم نام ہے، رحمت صفت ہے. رحمان الرحیم کو بھی وسیلہ بنایا ہے، رحمت کو بھی وسیلہ بنایا ہے. ثبوت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے. تو سب سے پہلے اگر 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو. اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. من ربک سب سے پہلے سوال ہوگا مرنے کے بعد قبر میں. کیا جانتے ہیں ہم اپنے رب کے تعلق سے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات ہیں. اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں مانتے، صفات کو نہیں مانتے. جہمیوں کو عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے. اور بعض لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر، عقل پہ تول کر کہتے ہیں یہ نام ثابت ہے، یہ نام ثابت نہیں ہے، یہ صفت ثابت ہے، یہ صفت ثابت نہیں ہے. تمہاری حیثیت ہی کون ہے؟ کون ہوتے ہو تم؟ جو بھی دل میں آیا، جو بھی دماغ میں بات آئی، جو تمہیں اچھا لگا وہ دین بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن گیا، صفت بن گئی. جو تمہیں اچھا نہیں لگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اتنی بڑی بات کر دیتے ہو کہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے. یہ کون سا دین ہے اور یہ کون سی شریعت ہے؟
اور یہ کون سا مسلک ہے؟ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. دوسرے نمبر پہ اگر 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو شرک سے، توبہ کرو شرک سے. نہیں مغفرت کرے گا اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی. ابھی دل کو پاک رکھو. واللہ توحید کا راستہ سب سے آسان راستہ ہے اور شرک کا راستہ سب سے مشکل ترین راستہ ہے. دیکھا ہے مشرکین کو کس طریقے سے کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں، کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں، کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں. ان کے مندر دیکھے ہیں، کوئی 1000 سیڑھی پہ ہے، کوئی 2000 سیڑھی کے اوپر جانا ہے پہاڑ پہ، کوئی 3000 سیڑھی پار کر کے جائے گا، پھر اس کی بگڑی بنے گی. ارے یہ تو ہندو ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو کبھی اس مزار کی طرف جا رہا ہے، کبھی اس مزار کی طرف جا رہا ہے، کبھی پاک پتن جا رہا ہے، کبھی اجمیر شریف جا رہا ہے، کبھی ملتان شریف جا رہا ہے، کبھی توسا شریف جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ یہ سفر کس لیے ہے؟ تاکہ اس کی بگڑی بھی بن جائے. وہ 1000 سیڑھی پہ چڑھ کے جاتے ہیں اور یہ 1000 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں. کیا فرق ہے؟ وہ بھی وسیلہ بناتے ہیں، یہ بھی وسیلہ بناتے ہیں. ابو جہل وسیلہ بناتا تھا لات العزا کو، یہ وسیلہ بناتے ہیں ان بزرگوں کو. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو شرک سے. توحید کا راستہ کتنی آسان ہے، جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پہ کہو اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تو کریم ہے مجھ پر کرم فرما، تو رحمان الرحیم مجھ پر رحم فرما، میں مصیبت میں ہوں میری مصیبت کو ٹال دے. مانگو اللہ تعالیٰ سے براہ راست، اللہ کی قسم، اور دل میں اس سکون کو محسوس کرو جو کئی سالوں تک تم نے چکھا ہی نہیں. تیسرا کام جو کرنا ہے، اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک اور صاف رکھو. الگ معرفت بھی جاننی ہے، توحید کو بھی سمجھ لیا ہے الحمدللہ، شرک سے توبہ بھی کر لی ہے. ایک اور چیز باقی ہے، موحد تو ہو، اللہ کی معرفت بھی ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں سے، موحدین سے، متبعین سنت سے بغض و نفرت کر بیٹھے ہو. تم دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے. نہیں مغفرت ہوگی اس رات میں. اس رات میں یہ نہیں کہ بغض رفع کرنا کفر ہے، نعوذ باللہ کفر نہیں ہے، لیکن اس فضیلت والی رات میں سے جو یہ فضیلت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، سب کی مغفرت ہو جائے گی اس عظیم رات میں، سوائے مشرک کے اور مشاحن کے. شرک سے تو ہم نے توبہ کر لی ہے، کیا بغض و نفرت سے بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ اور بغض و نفرت 2 قسم کے ہیں، ایک جائز ایک ناجائز ہے. جو جائز ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. اہل بدعت سے بغض ہے، اہل بدعت سے نفرت ہے، اہل کفر سے بغض و نفرت ہے، اہل نفاق سے بغض و نفرت ہے. یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اور اہل فسق و فجور سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان سے، اہل توحید سے، اہل سنت سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وقتی طور پر جھگڑا ہو گیا ہے، 3 دن سے زیادہ حجر جائز نہیں ہے. ہو جاتا ہے اختلاف دنیا کے امور میں، یا کسی وجہ سے باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا بھی ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، اور بعض وقت کے لیے انسان میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، لیکن 3 دن کا وقت ہے. یہ حجر 3 دن ہے، جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ حجر زبان پہ ہونا چاہیے، یہ حجر آنکھوں کے حد تک ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے. دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، دل میں محبت اہل ایمان، اہل توحید، اہل سنت کے لیے. کہیں یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں ہمارے دل میں اتنا اثر نہ کر دیں کہ پھر یہی دنیا دل میں رہ جائے اور دین کی قدر دل میں نہ رہے. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں اور دیکھیں 15 شعبان کی شب کو جب دن میں روزہ رکھا ہے
اور رات کو تہجد کی نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے، تو اس کی فضیلت اس مغفرت سے بھی، مغفرت تو ہو گئی ہے، سب کے لیے مغفرت کر دی ہے، یہ بھی شامل ہے، لیکن دن کے روزہ اور رات کے قیام سے بھی اس کو ثواب ملا ہے، بشرط یہ کہ اس رات کے لیے خاص نہ دن کا روزہ ہو نہ رات کا قیام ہو۔ پورے مہینے میں شعبان کی میں رکھتا آیا ہے روزہ، 15 شعبان کا دن بھی آیا ہے، کیونکہ پہلے بھی روزہ رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 15 شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھ لیا، اور پوری شعبان کی رات میں قیام بھی کرتا آیا ہے، تو 15 شعبان کی رات کا بھی قیام کر لیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ 15 شعبان کے دن کے لیے خاص روزہ ہے، یا 15 شعبان کے لیے رات کے لیے خاص تہجد یا صلاۃ اللیل کی کوئی خاص نماز ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے یہ بھی سن لیں کہ کسی دن کی، کسی بھی دن کے لیے تخصیص کرنا، دن کو روزہ اور رات کا قیام کی تخصیص ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کی رات کو خاص قیام کے لیے خاص نہ کرنا، اور جمعے کے دن کے لیے روزے کے لیے خاص مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، منع فرمایا ہے رات کو قیام سے۔ جمعرات بہترین رات ہے، جمعے کا دن افضل الایام ہے، بہترین دن ہے، ہفتے کے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن کا خاص روزہ حرام ہے، جمعے کی رات کے خاص قیام حرام ہے۔ ارے نماز حرام ہے، روزہ حرام ہے؟ جی ہاں، تخصیص حرام ہے۔ تخصیص سے مراد یہ ہے، حکمت کیا ہے؟ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، عقیدہ یہ میرا یہ ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت میں روزہ بھی شامل ہے، جمعے کی رات کی فضیلت میں صلاۃ اللیل بھی شامل ہے، کہ اس کے لیے خاص خصوصیت ہے۔ اس روزے کی، دن میں روزے کی اور رات کو قیام کی خصوصیت کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اکملت لکم دینکم، خوشخبری ہے، واللہ عظیم خبر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے بہترین دن، پورے سال میں سب سے بہترین دن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کامل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے، اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ رضا مند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی دین پر راضی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ وہ عظیم دین ہے، واحد دین ہے جو کامل دین ہے، باقی سارے کے سارے ادیان ناقص اور باطل دین ہے۔ ایک ہی دین، دین حق ہے، اور ایک ہی دین کمال کا دین ہے، دین اسلام۔ نہ تو پھر جب کامل کہا نہ تو زیادہ کی گنجائش ہے، جب تام کہا تمام ہے تو کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ دین کی حدیں ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی صحیح سمجھ، یہ ہماری دین ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ تو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کی تخصیص کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملا ہے، اس کامل دین میں نہیں، نہ تو قرآن کی آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس دن کی خصوصیت میں روزہ، اس خصوصیت میں فضیلت کا دن تو ہے، فضیلت کا ثبوت الگ ہے، لیکن اس فضیلت میں کیا صرف فضیلت کے نام پر دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو تہجد کی نماز پڑھی جائے، اس کا ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو پھر کیا رزلٹ نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کا ثبوت دین میں ہمیں نہیں ملتا، مردود ہے وہ، فهو رد ہے۔ اور واضح دلیل تو مل چکی ہے نا، منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سے خصوصیت، خاص روزہ رکھنا دن میں، اور جمعے کی رات کو تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا خاص اہتمام کرنا، تو 15 شعبان کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ نہ تو سب سے افضل دن ہے ہفتے کے دنوں میں سے، اور نہ ہی رات جمعہ رات سے افضل اس اعتبار سے، اس کی فضیلت اپنی ہے مغفرت کی،
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس رات مغفرت ہوتی ہے، یہ بھی فرمایا ہے سوائے مشرک اور مشاہین کے، لیکن یہ کہاں فرمایا ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو، صرف اس رات کا، اس کے دن میں روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا. تو تخصیص کا الگ ثبوت ہونا چاہیے، اور وہ ثبوت ہے نہیں. تو شریعت کے ترازو پر ہم نے تول کے دیکھا ہے. خلاصہ پورے خطبے کا، ماہ شعبان اور 15ویں شعبان کی رات کی شرعی حیثیت. شب برات کہاں گیا؟ اڑ گیا. شب برات کا وجود ہی نہیں ہے. 15ویں شعبان اور رمضان اور شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت واضح ہو چکی ہے. شعبان کے مہینے میں لوگ اکثر غفلت کرتے ہیں. غفلت سے مراد لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور لوگ جو اس مہینہ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں. کثرت سے روزے رکھنا ہے، اور کثرت سے روزے رکھنے سے ٹریننگ ہوتی ہے رمضان کی روزے رکھنے کے لیے. اور جس نے رات کو قیام نہیں کیا تو پھر پورا مہینہ ہے اس میں ٹریننگ کرنا شروع کر دے، تاکہ رمضان میں صلاۃ التہجد و صلاۃ اللیل، صلاۃ التراویح بھی آسانی سے پڑھ سکے. اور اس مہینے میں خاص طور پہ 15ویں شعبان کی رات میں، کیونکہ مغفرت کی رات ہے، اس رات کے لیے اگر ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا، شرک سے توبہ کرنی پڑے گی، اور بغض و نفرت سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا پڑے گا، اس بغض و نفرت سے جو شرعی نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.